الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ہم مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے مقاصد میں سے پہلا جو مقصد ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے، کیونکہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 33 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ ایک اور جگہ میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ رب العزت بخشنے والا، الرحم کرنے والا ہے۔ نمبر 2، دنیا میں کامیابی کے لیے، دنیا میں سب سے کامیاب ترین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کا صبح سے شام کا جو ٹائم ٹیبل ہے، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کے بات چیت کا انداز وغیرہ ہر چیز میں ہی کامیابی ہے۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور عظمت پیدا کرنے کے لیے۔ نمبر 4، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو جاننے کے لیے کہ ان کی زندگی میں کیسے تبدیلی آئی ہے۔ نمبر 5، اس بات کو جاننے کے لیے کہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 ہے، فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ البتہ تحقیق مومنوں پر اللہ نے احسان کیا، اس نے ان میں رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، ان پر وہ اس کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ نمبر 6، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ سیرت ایک بہترین عملی نمونہ ہے۔ نمبر 7، اپنے ایمان کو اللہ کے ساتھ اچھی امیدوں کو بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھروسے سخت ترین حالات میں بھی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ نمبر 8، خوشی کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس کائنات کے بہترین انسان کے بارے میں پڑھیں گے، یقیناً بہت خوشی ملے گی، دل کو بڑا سکون ملے گا۔ نمبر 9،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को देखकर इस्लाम की दावत को बेहतरीन अंदाज में पेश करने के लिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन दाई थे, बेहतरीन बातचीत का फ़न आपके पास था। नंबर 10, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ होने वाले प्रोपेगंडा का जवाब देने के लिए, क्योंकि जब आपके पास इल्म होगा तभी आप जवाब दे सकते हैं। नंबर 11, फितनों से बचने के लिए। नंबर 12, मुसलमानों को ज़वाल से निकालने के लिए। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का क्या तरीका है? सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखकर अपनी इस्लाह की नीयत से इसको पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, समझा जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, खालिक कायनात मुझे और आपको सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने, पढ़ाने, अमल करने और फैलाने और दावत व दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।